اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ فاطر کی کچھ بہت ہی گہری اور سوچنے پر مجبور کرنے والی آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ مواد میر علی شاہ نے لیونگ دا وزڈم آف دا قرآن پوڈ کاسٹ کے لیے مرتب کیا ہے۔ وہ ایک سالک کی حیثیت سے اپنے مطالعے کو ہم سب سے بانٹ رہے ہیں۔ آج کی ہماری گفتگو آیات 8 سے 11 پر مرکوز ہوگی۔ یہ آیات ایک طرح سے انسانی نفسیات کا ایک سفر ہے جو خود فریبی سے شروع ہو کر حقیقی عزت کی طرف جاتا ہے۔ بالکل، یہ واقعی ایک سفر ہے۔ سورت کا پہلا حصہ تو ہمیں اللہ کے فضل اور رحمت کے سمندر دکھاتا ہے، لیکن یہاں سے قرآن ہمیں ایک بہت ہی سنجیدہ حقیقت کی طرف لاتا ہے کہ انسان کبھی کبھی اس فضل کو پہچاننے کی صلاحیت بھی کھو دیتا ہے۔ آج کی گفتگو کا مرکزی سوال یہی ہے کہ آخر ایک دل بدصورتی کو خوبصورتی کے طور پر کیسے دیکھنے لگتا ہے؟ آئیے اسی پہلے سوال سے شروع کرتے ہیں۔ آیت نمبر 8 ایک ایسا سوال اٹھاتی ہے جو انسان کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا، تو کیا وہ شخص جس کے لیے اس کا برا عمل آراستہ کر دیا گیا ہو پس وہ اسے اچھا سمجھنے لگے؟ یہ بات ہی کتنی عجیب ہے، مطلب یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ایک بہت گہرا نفسیاتی نکتہ ہے جسے قرآن بیان کر رہا ہے۔ اس کا ایک ظاہری مفہوم تو یہ ہے کہ جب کوئی شخص مسلسل حق کا انکار کرتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ اسے اس کی گمراہی میں چھوڑ دیا جاتا ہے، اور اسی آیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ ایسے لوگوں کے لیے حسرت اور غم میں خود کو ہلاک نہ کریں۔ یعنی ایک حد کے بعد انسان کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ تو بہت خوفناک بات ہے، لیکن اس کی کوئی روحانی گہرائی بھی ہے؟ صوفیہ اس خود فریبی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جی، اور یہاں سے بات بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ یہ آیت دل پر پڑے ہوئے پردے کا ایکس رے ہے۔ امام خشیری فرماتے ہیں کہ جب نفس اپنی ہی بنائی ہوئی کہانی پر اصرار کرتا ہے تو وہ کہانی ہی اس کا سچ بن جاتی ہے۔ ان کا ایک بہت خوبصورت قول ہے کہ پردہ ایک آئینہ بن جاتا ہے اور انسان اس میں اللہ کو نہیں صرف خود کو ہی دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی انسان اپنی ہی انا کے جال میں قید ہو جاتا ہے۔ یہ تو بالکل ویسا ہی ہے جسے آج کل کی نفسیات میں کوگنیٹو بائس کہتے ہیں نا، کہ انسان اپنے غلط کاموں کے لیے ایسی دلیلیں تراشتا ہے کہ آخر کار اسے اپنا غلط کام ہی نیکی لگنے لگتا ہے۔ بالکل وہی چیز ہے، یہ ہر جگہ ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص اپنے کاروبار میں ناجائز طریقے استعمال کرتا ہے، وہ خود کو تسلی دیتا ہے کہ سبھی ایسا کرتے ہیں یا یہ تو خاندان کے لیے کر رہا ہوں۔ آہستہ آہستہ اس کا ضمیر خاموش ہو جاتا ہے اور وہ اسے سمجھداری سمجھنے لگتا ہے۔ یہی وہ کیفیت ہے جب برا عمل آراستہ یعنی خوبصورت دکھائی دینے لگتا ہے۔ یعنی قرآن 1400 سال پہلے انسانی دماغ اور نفس کی ان گتھیوں کو کھول رہا ہے۔ اچھا، میں نے کہیں پڑھا ہے کہ اسلامی علوم میں لفظوں کے اعداد میں بھی کچھ معنی چھپے ہوتے ہیں۔ کیا یہاں زیانہ یعنی آراستہ کیا گیا لفظ میں بھی کوئی ایسا اشارہ ہے؟ جی، یہ ایک لطیف نکتہ ہے۔ علم الاعداد یا ابجد کے حساب سے زیانہ کے حروف کے اعداد 67 بنتے ہیں۔ اگر آپ 6 اور 7 کو جمع کریں تو 13 بنتا ہے، اور پھر 1 اور 3 کو جمع کریں تو 4۔ 4 کا عدد اکثر مادی دنیا کی 4 سمتوں کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ ایک لطیف اشارہ ہے کہ جب انسان پوری طرح دنیاوی چیزوں میں کھو جاتا ہے تو وہ اس فریب میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ نمبر 9 ایک بالکل مختلف منظر پیش کرتی ہے۔ وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ، کہ اللہ ہی ہے جو ہوائیں بھیجتا ہے، وہ بادل اٹھاتی ہیں اور پھر ان بادلوں کو ایک بنجر مردہ زمین کی طرف لے جایا جاتا ہے اور اسے زندہ کر دیا جاتا ہے، اور آخر میں فرمایا کذالک النشور، مرنے کے بعد اٹھنا بھی بالکل ایسا ہی ہے۔ جی، اس کا ظاہری مفہوم تو بہت واضح ہے۔ قدرت کا یہ روزمرہ کا عمل دراصل قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جانے کی ایک جیتی جاگتی مثال ہے۔ یہ تو ہوئی کائناتی نشانی، لیکن ہمارے اندر، ہمارے دلوں کے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ اگر کسی کا دل، جیسا پچھلی آیت میں ذکر ہوا، گناہوں کی وجہ سے بنجر ہو جائے تو یہ بارش کیسے آتی ہے؟ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا۔ اس کی باطنی تشریح بہت ہی خوبصورت ہے۔ مشہور صوفی بزرگ سہل تستری فرماتے ہیں کہ یہ ہوائیں دراصل ذکر کی سانسیں ہیں۔ ذکر کی سانسیں؟ جی، جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو یہ ہوائیں چلتی ہیں۔
یہ ہوائیں رحمت اور قبولیت کے بادلوں کو اٹھاتی ہیں، اور جب یہ بادل برستے ہیں تو انسان کا مردہ اور خشک دل دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے۔ جیسے زمین کے اندر بیج صرف نمی کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، ویسے ہی ہمارے اندر نیکی کی صلاحیت موجود ہے، اسے بس روحانی غذا چاہیے۔ کیا خوبصورت تصور ہے! یعنی ذکر صرف لفظوں کو دہرانا نہیں، بلکہ ایک ایسی ہوا ہے جو رحمت کے بادلوں کو کھینچ لاتی ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ نا امیدی کی کوئی گنجائش نہیں، چاہے دل کتنا ہی بنجر کیوں نہ ہو جائے۔ بالکل، رحمت کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے، اور جب دل زندہ ہوتا ہے تو شاید اس کی اگلی خواہش عزت کی ہوتی ہے۔ یہاں آیت نمبر 10 عزت کا ایک بالکل ہی مختلف نظریہ پیش کرتی ہے۔ من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، جو کوئی عزت چاہتا ہے تو جان لے کہ تمام عزت تو اللہ ہی کے لیے ہے۔ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے، کیونکہ ہماری دنیا میں تو عزت کا معیار بالکل الگ ہے۔ لوگ طاقت، پیسہ، شہرت میں عزت ڈھونڈتے ہیں۔ اس تضاد کو کیسے سمجھا جائے؟ یہی تو اس آیت کا مرکزی پیغام ہے۔ قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ تم غلط جگہ عزت تلاش کر رہے ہو۔ عزت کا اصل مالک اور سرچشمہ تو خالق ہے۔ پھر آیت آگے بتاتی ہے کہ اس سرچشمے سے عزت کیسے حاصل کی جائے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، اسی کی طرف اچھے کلمات بلند ہوتے ہیں اور نیک عمل انہیں مزید بلند کرتا ہے۔ اچھا، تو سچے الفاظ اور خلوص نیت سے کیے گئے اعمال ہی اصل میں عزت کا ذریعہ ہیں۔ اس بارے میں امام غزالی رحم اللہ جیسے عظیم مفکر نے کیا کہا ہے؟ امام غزالی اسے عاجزی کے سبق کے طور پر دیکھتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ مخلوق سے عزت مانگنا ذلت لاتا ہے، لیکن خالق سے عزت مانگنا روح کو بلند کرتا ہے۔ اور ابن عربی اس میں ایک اور گہرائی پیدا کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اچھے کلمات اخلاص کے ذریعے بلند ہوتے ہیں اور نیک اعمال سچائی کے ذریعے، یعنی صرف ظاہری عمل کافی نہیں، اس کے پیچھے نیت کا خلوص اور سچائی کا ہونا ضروری ہے۔ اور کیا اس لفظ العزت کے حروف میں بھی کوئی روحانی اشارہ ملتا ہے؟ جی، یہ بھی ایک دلچسپ مشاہدہ ہے۔ العزہ کے حروف کے اعداد 113 بنتے ہیں۔ ان کو جمع کریں تو 5 بنتا ہے۔ 5 کا عدد اسلامی روایات میں اکثر توازن اور انسان کے 5 حواس کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اس میں یہ لطیف اشارہ ہے کہ حقیقی عزت تب ملتی ہے جب انسان اپنے 5 حواس کو اللہ کی بندگی میں ہم آہنگ کر لیتا ہے۔ جب انسان کا پورا وجود اس کی رضا کے تابع ہو جاتا ہے تو اللہ اسے وہ عزت عطا کرتا ہے جو کوئی چھین نہیں سکتا۔ یہ کوئی ایک مکمل طرز زندگی کا فلسفہ ہے۔ اور عزت کی اس بلند بات کے فوراً بعد اگلی آیت، آیت نمبر 11، ہمیں واپس ہماری حقیقت کی طرف لے آتی ہے۔ وَاللَّهُ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِّن نُطْفَةٍ، اور اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک نطفے سے۔ یہ یاد دہانی اتنی ضروری کیوں ہے؟ اس کا ظاہری مطلب تو یہ ہے کہ اللہ ہمیں ہماری ابتدا یاد دلا رہا ہے اور ساتھ ہی اپنے لامحدود علم کا بھی احساس دلا رہا ہے۔ آیت میں آگے ہے کہ کوئی عورت حاملہ نہیں ہوتی اور نہ بچہ جنتی ہے مگر اللہ کے علم سے، اور کس کی عمر لمبی ہوتی ہے یا کس کی کم، سب کچھ ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ لیکن اس کا روحانی پہلو کیا ہے؟ انسان کو بار بار یہ کیوں یاد دلایا جاتا ہے کہ وہ مٹی سے بنا ہے؟ یہ ہمارے تکبر پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے؟ یہی اس کی اصل روحانی حکمت ہے۔ امام ربانی، مجدد الفسانی رحمت اللہ اور مولانا رومی رحمت اللہ جیسے بزرگ فرماتے ہیں کہ اپنی مٹی اور پانی کی ابتدا کو یاد رکھنا انسان کے اندر سے تکبر کو توڑ دیتا ہے۔ جب انسان کو یاد آتا ہے کہ اس کی شروعات ایک بے جان مٹی اور ایک حقیر قطرے سے ہوئی تو غرور کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ اور آج کی سائنس جیسے جینیات اور ایمبریولوجی بھی تو اسی حقیقت کی تصدیق کرتی ہے۔ ہمیں آج پتہ چلتا ہے کہ حمل سے لے کر پیدائش تک یہ پورا عمل ان گنت عوامل پر منحصر ہے جو ہمارے اختیار سے مکمل طور پر باہر ہیں۔ بالکل، اور ایک اور لطیف نقطہ دیکھیں، لفظ نطفہ، اس کے اعداد 144 بنتے ہیں۔ ان کو جمع کریں تو 9 بنتا ہے۔ 9 کا عدد اکثر تکمیل اور ایک چکر کے مکمل ہونے کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ تو آیت اپنے اندر ہماری عاجزانہ ابتدا سے لے کر زندگی کے چکر کی تکمیل تک کے اشارے رکھتی ہے۔
تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ آیات ہمیں خود فریبی کے اندھیرے سے نکال کر ذکر سے دل کو زندہ کرنے، عزت کی حقیقت کو پہچاننے اور پھر عاجزی میں اپنی اصل کو پانے کا راستہ دکھاتی ہیں۔ یہ واقعی ایک مکمل روحانی تربیت کا نقشہ ہے۔ جی، اور اگر ہم اسے ایک سالک کے عملی نقطہ نظر سے دیکھیں تو اس کا پیغام کچھ یوں بنتا ہے: اے سالک، اس وقت محتاط رہو جب غلط کام صحیح محسوس ہونے لگے۔ اپنی بنجر زمین پر یاد کی ہوائیں چلنے دو تاکہ رحمت کے بادل چھا جائیں۔ عزت دوسروں کی نگاہوں میں نہیں، اس ذات سے مانگو جو مٹی کو روح سے نوازتی ہے۔ اس گہری بات پر آپ کی وہ مناجات یاد آ رہی ہے جو اس مواد کا حصہ ہے۔ ضرور۔ اے اللہ، میرے اعمال سے فریب کا غلاف ہٹا دے، اپنی یاد کی ہوائیں بھیج تاکہ میری خشکی پر بادل چھا جائیں اور مجھ پر خلوص کی زندگی برسا دے۔ مجھے سکھا کہ تمام عزت تیری ہے اور میری قدر تیرے سامنے جھکنے میں ہے۔ مٹی سے قطرے تک اور سانس سے تیری طرف میں لوٹتا ہوں۔ آمین۔ آمین۔ آج کی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑے جاتے ہیں۔ آج ہم نے تضادات پر بات کی، بدصورتی کا خوبصورت نظر آنا، بنجر زمین کا زندہ ہونا۔ یہی موضوع سورت کے اگلے حصے میں مزید گہرا ہوتا ہے، جہاں میٹھے اور کڑوے پانی اور روشنی اور تاریکی کا ذکر ہے۔ یہ ہمیں اس سوال پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے کہ ان کائناتی تضادات کو سمجھنا ہماری ذاتی ذمہ داری کو کیسے شکل دیتا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ آخرکار کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔